السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کے لیے آج ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں رمضان کے حوالے میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، اس کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں۔ رمضان کے بارے میں ان کو ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں رمضان کے بارے میں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنا رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنا نہیں رہے ہوتے، ڈرتے ہیں، لیکن ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا، پڑھنا، دیکھنا ثواب ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھنے سے بھی روزہ یعنی گناہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، یا اس کا روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے جو روزے کے بارے میں لے کر آیا ہوں ویڈیو، وہ ہے سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا، وہ نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، نیت بالکل ٹھیک ہے، تو اسی سے ہمارا روزہ ٹھیک ہوگا۔ یعنی نیت کا دار و مدار بہت زیادہ ہے۔ تو چلتے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہم بات کریں گے کہ روزہ پہلا ہو، دوسرا ہو، پانچواں ہو، 10واں، 15واں، جون سا بھی ہو، روزہ روزہ ہی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے کی بات ہو رہی ہے۔ روزے کی نیت، رمضان المبارک کا جو روزہ ہوتا ہے، اس کی نیت کب کرنی چاہیے؟ اس میں لکھا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہوتا ہے نا، اس کی نیت رات سے ہی کر لی جائے۔ مثال کے طور پہ مغرب کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ آج میں تراویحیں پڑھوں گا، میں تراویحیں پڑھوں گی، تو صبح انشاءاللہ میں روزہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو نیت کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ مجھے گھر والوں کو کہہ دیا کہ مجھے اٹھا دینا، میں نے صبح سحری کرنی، سحری کھانی ہے، اور میں نے روزہ رکھنا ہے۔ دوسری نیت یہ ہے۔ تیسری یہ ہے کہ رات کو خود بخود ہی کہہ کر سورۃ الملک پڑھ کر، جیسے بندہ سونے کے جو ترتیب معمول ہوتا ہے اس کا، سونے سے پہلے یہ کہہ کر سو گیا کہ یا اللہ مجھے اٹھا دینا، میں نے صبح انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، سحری کھانی ہے۔ تو یہ نیت کا طریقہ کار ہے، اور یہ بہتر ہے۔ بندہ رات کو ہی نیت کر لے، یہ بہتر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر رات کو نیت نہیں کی تو صبح اٹھ کے سحری کر لی، تو سمجھو اس نے اس نیت کے ساتھ کہ بھائی میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ بھی بہتر ہے۔ صبح صادق سے پہلے جو سحری کا ٹائم جب ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت جو اذان ہوتی ہے نا، اس وقت سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اذان تب ہی دیتے ہیں جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے بعض بیچارے جہالت کی بالکل دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے دیہات کے لوگ جو ہیں، اور ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے بھی ایسے کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے کہتے ہیں کہ جو اذان ہے اس سے 5 منٹ بعد تک کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے، بالکل 100% غلط ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پہ 5:45 پر اذان ہو رہی ہے، تو یہ اذان اس سے باہر ہو کر ہو رہی ہے۔ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا 5:44 پر، اور 45 پر جو اذان ہو رہی ہے، یہ سمجھو ٹائم ختم ہو گیا سحری کا، اب یہ اذان ہو رہی ہے۔ تو اب جو اذان کے دوران کھا رہا ہے یا اذان شروع ہو رہی ہے، بعض ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اذان ہو رہی ہے نا، اذان کے اندر جلدی جلدی کھا پی لو، یہ بھی غلط ہے۔ اس سے روزہ نہیں ہوتا، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اور بعض ایسے جاہل ہیں، وہ اذان کے 5 منٹ بعد تک چلتے رہتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اذان سے 2 منٹ بعد تک چلتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ تو ہمارا تو خیر نیت کا موضوع چل رہا تھا کہ نیت جو ہے نا، وہ سحری کے ٹائم اذان سے پہلے اس نے کر لی اور سحری کھا لی، تو اس سے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب یہ اگلی بات ہے۔
اگر کسی بندے نے صبح سحری سے پہلے پہلے، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے، یا رات کو تراویحوں کے بعد، یا تراویحوں سے پہلے، یا مغرب کے بعد، یا یعنی سحری سے پہلے پہلے کسی ٹائم میں بھی نیت نہ کی، لیکن اس کا ہوا کیا؟ اب اس نے روزے سحری کے لیے اٹھا نہیں ہے، اذان ہوگی، اذان کی آواز سنی تب اٹھ گیا، یا اس نے کیا کیا، نماز سے پہلے 5-10 منٹ پہلے اٹھ گیا، جا کے نماز پڑھی، جب راستے میں مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا، یا گھر میں لڑکے عورت نے نماز پڑھی، تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئی، کھٹک سی رہی تھی کہ فلانی نے بھی روزہ رکھ لیا، فلانی نے بھی روزہ رکھ لیا، فلانے نے بھی روزہ رکھ لیا، فلانے نے، سب نے روزہ رکھ لیا، یار میں اکیلا ہی ہوں۔ تو اب اس نے نماز کے بعد کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اذان کے بعد کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، تو اب اگر اس نے نیت اسی وقت کر لی کہ یار میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، سارے گھر والوں کا روزہ ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، تو میں کیا کروں، میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اگر اس نے نیت کر لی بغیر کھائے پیے بھی تو روزہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری نیت کے بارے میں جو ہے نا، انما الاعمال بالنیات، نیت کا کتنا دار و مدار ہے، کتنا خلل ہے، کتنا عمل دخل ہے نیت کا۔ نیت، یہ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر یہ بہت سارے بیچارے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یار رات میں نے نیت نہیں کی تو میں اذان کے بعد، نماز کے بعد نیت کیسے کروں گا، اب تو میرا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ جو میں نے پہلے بات کر لی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی جس کو ہم اپنا رہے ہیں، وہ اپنانے والی نہیں ہیں، اگر اس کو اپنائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے، یا روزہ ہو ہی نہ، یا روزے کا ثواب کم ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم اپناتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ اپنانے والی، اس سے کوئی روزے کو فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں نا، نیت اگر اس نے رات کو نہیں کی تو ہم اذان کے بعد یا نماز کے بعد کہتے ہو بہت افسوس ہو رہا ہے، میں روزہ بھی نہیں رکھ سکا، رات وہ بھی نہیں کر سکا، نیت نہیں کر سکا، کھا بھی نہیں سکا، میں کیا کروں یار۔ اب یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، یہ آسان سا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسی لگی میری ویڈیو، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور لائک کرنا، اور میرے چینل کے ساتھ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔